بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و کرام، آج میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی کتاب علم کے بیان میں بیان کردہ احادیث میں سے حدیث نمبر 96 سے لے کر 100 تک بیان کروں گا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا جو طریقہ بتایا وہ آپ کو بیان کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کن 3 اشخاص کے لیے دگنا اجر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ شفاعت کسے ملے گی، اور کیا عالم کی موت ہے یا نہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا یا تنگ ہو گیا تھا، اور ہم وضو کر رہے تھے۔ ہم اپنے پیروں پر پانی کا ہاتھ پھیرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا کہ آگ کے عذاب سے ان ایڑیوں کی جو خشک رہ جائیں خرابی ہے۔ یہ 2 مرتبہ فرمایا یا 3 مرتبہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 96۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کے موقع پر مردوں کی صفوں میں سے نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کو خیال آیا کہ عورتوں کو خطبہ اچھی طرح نہیں سنائی دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علیحدہ نصیحت فرمائی اور صدقے کا حکم دیا۔ یہ بات سن کر کوئی عورت بالی اور کوئی عورت انگوٹھی ڈالنے لگی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے کے دامن میں یہ چیزیں لینے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 98۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری حرص دیکھ لی تھی۔ سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 99۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ پختہ کار علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، اس لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 100۔